رات D2 ویزا جو ہے وہ بڑا آسان ویزا ہے. اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 4 چیزیں چاہیے. تو یہ 4 چیزیں اگر آپ پرووائڈ کرتے ہیں تو آپ ایلیجیبل ہیں, آپ وہ ویزا جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. جی خواتین و رات, آج ہم پرتگال کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے. پرتگال میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یورپ سے آتے ہیں, اور پرتگال ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ اگر یورپ کے کسی بھی ملک میں آپ کے پاس وزٹ ویزا ہے تو آپ وہاں پہ آ کے جو ہے وہ رجسٹر ہو جاتے ہیں, اور آپ کے پاس کوئی کام ہے, کوئی کانٹریکٹ ہے, تو پھر آپ وہاں پہ لیگلی وہاں پہ اسٹے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ طریقہ کار جیسے ہم نے پہلی ایک اپنی ویڈیو میں یہ بتایا کہ بہت سارے لوگ وہاں پہ آتے ہیں اور پرتگال میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ کاغذات مکمل ہو جائے اور وہ لیگل طریقے پر وہاں پہ اسٹے کریں, لیکن وہاں پہ بہت زیادہ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس حوالے سے بات بھی کی تھی کہ لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ بیوقوف بھی بنایا جاتا ہے. بہت ساری ڈاکومنٹس ایسی ہیں, مثلا وہاں پہ جا کے رجسٹر ہونا, جیسے یہاں پہ NIN نمبر ہے, وہاں پہ آپ کے پاس اگر ایڈریس ہے آپ کا, اور کوئی بھی آپ کے پاس ایڈریس ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس پاسپورٹ ہے, آپ وہاں پہ جائیں. خصوصی طور پہ جو یورپین لوگ ہیں, یہاں برطانیہ سے کچھ لوگ جو ہے وہ وہاں جانا چاہتے ہیں, تو آپ کو کسی ایجنٹ کو جو ہے وہ پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ وہاں پہ اس آفس میں جائیں, اپنا پاسپورٹ اور اپنا UK کا اگر بھی آپ ایڈریس دیتے ہیں تو آپ کا آسانی سے جو ہے وہ NIN نمبر بن جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ وہاں پہ جو رجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں ایز اے سیلف امپلائڈ, تو وہاں پہ بھی آپ آفس میں جائیں تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ریسیپشن پہ لوگ ایسے ہیں جو انگلش سمجھتے ہیں, انگلش جو ہے وہ بول لیتے ہیں, وہ آپ کو گائیڈ بھی کر دیں گے کہ آپ کو آگے کیا کرنا ہے, کس طریقے سے. اسی طرح سے اگر یورپ سے لوگ جاتے ہیں تو ہمیں ایسا بھی محسوس ہوا کہ لوگ جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے بھی آپ سے پیسے جو ہے وہ مانگتے ہیں, تو وہ بھی بالکل غلط ہے. آپ جو ہے وہ بینک میں جائیں, اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں تو وہ بینک اکاؤنٹ بھی آپ کا آسانی سے کھل جاتا ہے. لیکن آج جس حوالے سے ہم بات کریں گے وہ ہے D2 ویزا. خواتین رات, یہ D2 ویزا جو ہے ورک پرمٹ کی طرح ہے, یا جس طرح انٹرپرنور ویزا ہوتا ہے باقی ممالک میں, کہ آپ کے پاس اگر اسکل ہے یا آپ کے پاس ایک بزنس آئیڈیا ہے اور آپ کے پاس بزنس پلان ہے, تو وہ آپ بزنس پلان جو ہے وہ پرتگال جو ایمبیسی ہے وہاں پہ آپ فارم جمع کرائیں, اور کچھ پیسے آپ کو ٹرانسفر جو ہے وہ کرنا پڑتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے آپ کو پرتگال جو ہے وہ سیٹلمنٹ ویزا جو ہے وہ دے دیتا ہے. اس کا روٹ جو ہے وہ بہت آسان بھی ہے, اور اس میں کچھ کمپلیکیشنز بھی ہیں, لیکن اتنی زیادہ کمپلیکیشنز نہیں ہے کہ آپ کو بزنس پلان دینا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ وہاں جو ہے اکاؤنٹ میں کچھ آپ نے اماؤنٹ شو کرنی ہے کہ میں یہ پیسے جو ہے وہ پرتگال میں تقریباً 8 سے 10 ہزار یورو ہیں, وہ کم از کم آپ نے وہاں پہ ٹرانسفر کرنے ہیں, اور اپنا ایک بزنس پلان دینا ہے کہ یہ میں بزنس جو ہے وہ وہاں پہ کر رہا ہوں. تو آپ کو جو ہے وہ پرتگال والے جو ہے وہ سیٹلمنٹ ویزا جو انٹرپرنور ویزا جو ہے وہ آپ کو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بڑا اہم ویزا ہے جو D7 ویزا ہے. مثلا آپ میں سے کوئی آپ کے بزرگ جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان کے پاس ایک سٹیٹک انکم ہے, مثلا ان کی دکانیں ہیں, ان کی زرعی زمین ہے, اور ایک مستقل یا ان کی پینشن ہے, تو اس کے لیے D7 ویزا جو ہے وہ بڑا ایک اہم ویزا ہے. D7 ویزا جو ہے اس کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پلان دینا ہوتا ہے, آپ کو وہ اپنی سٹیٹک انکم جو ہے وہ شو کرنی ہوتی ہے کہ میں اتنی انکم ہے, اور اس کے بعد میں یہ ٹرانسفر کروں گا پرتگال. چونکہ پرتگال سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ وہاں سے موو ہو چکے ہیں, کچھ ان کی جو پرانی کالونیز ہیں وہاں پہ چلے گئے ہیں, کچھ جو ہے وہ برازیل وغیرہ میں شفٹ ہو چکے ہیں, تو اس لیے ان کو وہاں پہ جو ہے وہ سرمایہ کی بھی ضرورت ہے اور کچھ لوگوں کی بھی ضرورت ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پرتگال ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ اگر سیٹل ہونا چاہتے ہیں پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش سے, تو آپ جو ہے وہ سیٹل وہاں پہ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹس میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس طریقے سے ہم لاسٹ ویڈیو میں بھی ہم نے یہ عرض کی تھی کہ بہت ہی آسان کام ہے وہاں پہ جو ہے اپنے پیپر بنانے, لیکن بہت سارے ہمارے سادہ لوگ جو آلریڈی دھکے کھا رہے ہوتے ہیں, یورپ میں پتہ نہیں اپنی زمینیں بیچ کے آتے ہیں, کسی کی ماں نے زیور بیچا ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ آئے ہوتے ہیں لوگ, اور وہ لوگ جو ہے وہاں پہ ان کو ایک کے ساتھ بڑی ایکسپلائٹیشن کی جاتی ہے, بڑا ظلم کیا جاتا ہے. وہ ڈاکومنٹ جو 10 پاؤنڈ یا 20 یورو کے اندر جو ہے وہ بن جانی ہوتی ہے, وہی ڈاکومنٹس کے ان سے 1000-2000 جو ہے وہ یورو جو ہے وہ لیا جاتا ہے, اور اس طریقے سے ان کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے.
تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ لزبن میں ہیں یا پرتگال میں ہیں اور آپ سیٹل ہیں تو آپ کو بھی یہ کام کرنا چاہیے. لوگوں کی مدد جو ہے ہمیں کرنی چاہیے, لوگوں کے لیے آسانیاں جو ہے وہ پیدا کرنی چاہیے, اور اگر ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے خواتین و حضرات تو اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.